سوال ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس وقت بچوں کو ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہ سوال سامنے آتا ہے، کوئی ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں اچھا عمل کروں گا، برا عمل کروں گا، شیطان نے سجدے سے انکار کرنا ہے، جنت کے لیے کون بنایا گیا ہے، جہنم کے لیے کون بنایا گیا ہے، تو پھر یہ ہنگامہ جو ہے دنیا میں جو برپا کیا گیا ہے، یہ امتحان ہے، اس کا کیا مقصد ہے جب سب کچھ پہلے سے طے ہے؟ یہ بات کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر بنایا ہے جس کو اس نے خیر و شر کا امتیاز بخشا ہے، جس کو ارادہ و اختیار دیا ہے، یہی انسان کا شرف ہے۔ یعنی انسان کے اگر آپ حیوانی وجود کو دیکھیں تو وہ تو اسی مٹی پانی سے بنا ہے اور مختلف مراحل سے گزرا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اس کا تصفیہ ہوا ہے، وہ ہر پہلو سے درست ہموار ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک غیر معمولی شخصیت دی گئی ہے، وہ شخصیت آسمانی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ نفخت فیہ من روحی کے نتیجے میں ملی ہے، یعنی اللہ نے اپنی پھونک انسان کے اندر پھونک دی ہے۔ ٹھیک، وہ شخصیت کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ شخصیت ہے کہ جو انسان کو ایک عقلی وجود کے طور پر ایک نیا آہنگ دیتی ہے، وہی شخصیت ہے کہ جس کا اخلاقی پہلو انسان کے سامنے آتا ہے اور وہ خیر و شر کے امتیاز کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک، یہی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے اندر ایک حصے جمالیات ہے، یعنی وہ چیزوں پر اچھا برا، چیزوں پر خوبصورت بدصورت ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ تو انسان کی یہ شخصیت خدا کا غیر معمولی عطیہ ہے، اس شخصیت کا امتحان لیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی آزمائش سے گزار رہے ہیں جس میں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں خیر کا راستہ اختیار کروں یا شر کا راستہ اختیار کروں۔ ٹھیک، اس میں ظاہر ہے بہت سے عوامل بھی گرد و پیش میں ہوتی ہیں، ماحول بھی اس میں کبھی تائید کرتا ہے، کبھی رکاوٹ بنتا ہے، لیکن انسان کا ارادہ ان سب چیزوں کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے ارادے کی صحیح تربیت کرے، اپنے ارادے کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائے، تو یہ ارادہ ہی اصل میں انسان کی شخصیت کا وہ اظہار ہے کہ جس پر لفظ انسان کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس ارادے کو عمل میں لا کر وہ کوئی کام کرتا ہے، جب تک وہ کام نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں جب تک ہر لحاظ سے اتمام حجت نہیں کر لیتا، ہر چیز بالکل واضح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس امتحان سے انسان کو گزارتے وقت عمل کا موقع دیا جائے؟ اس لیے کہ جب اس کو اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے اور مقابلے میں ایک بڑی سزا کی وعید سنائی گئی ہے، تو دونوں چیزوں میں انصاف کو نمایاں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، دونوں چیزیں میرٹ پر ہونی چاہیے، دونوں چیزیں اگرچہ ملیں گی تو اللہ کی رحمت سے، لیکن بہرحال کسی کو اس میں کوئی شکوہ اور شکایت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں کہ اس میں کسی پر ادنا درجے کا ظلم بھی، رائی برابر ظلم بھی نہیں ہوگا، بلکہ انسان خود پکار اٹھے گا کہ میں نے یہ فیصلے کیے، میں نے اپنے ارادے سے کیے، میں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ جب وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے گا، اس کے بعد ہی در حقیقت اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس قانون میں کسی جگہ اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ کوئی قدغن نہیں لگاتے، اپنے علم کی بنیاد پر اس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتے۔ اس کے لیے جو موقع دیا گیا ہے وہ پورا موقع ہے، یعنی کچھ چیزیں تو انہوں نے طے کر دی ہوئی ہیں، شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، انسان کن والدین کے گھر میں پیدا ہوگا، کس قوم میں ہوگا، کن حالات میں ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں۔ لیکن انسان جب اس میں اپنے ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اور خالق نے بتایا ہے، وہی خالق جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ میرا یہ علم تمہارے ارادہ و اختیار میں ہرگز مزاحم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہر چیز طے ہے، یوں کہنا چاہیے کہ جس دائرے میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے اختیار سے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر اللہ کی تائید بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر بعض اوقات ہم شیاطین کے حوالے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیبلوکم فیما آتاکم، اور اللہ کا علم میرے عمل پر اثر انداز